أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى۔ نواں پارے کے اخیر میں سورہ انفال کے شروع میں مال غنیمت کے بارے میں سوال و جواب کا ذکر تھا۔ اب 10ویں پارے کے شروع میں اس کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہے کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، جن میں سے 4 حصے مجاہدین میں برابر برابر تقسیم کیے جائیں گے، اور جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اسی لیے اس 5ویں حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافروں کو دیا جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ہلکا سا تذکرہ فرمایا کہ غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان وہ پہلی جنگ ہے جس نے مشرکین مکہ اور کفار کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ اس جنگ میں ظاہری اور مادی طور پر مسلمانوں کی کامیابی کے امکانات نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی غیبی مدد سے مسلمانوں کو قوت پہنچائی اور مشرکین پسپا ہوئے۔ اسی جنگ کے ذیل میں اللہ تعالیٰ نے اللہ سے مدد مانگنے کے 6 اصول بیان کیے کہ اگر مسلمان میدان جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو 6 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ پہلی چیز، میدان جنگ میں ثابت قدمی اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ تیسری چیز، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ چوتھی چیز، آپس کے اختلافات سے پرہیز کرے۔ 5ویں چیز، اگر جنگ میں ناموافق حالات آ جائیں تو صبر کرے۔ اور 6ویں چیز ہے کفار کی طرح تکبر اور دکھاوا نہ کرے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگی ہتھیار اور جنگ کے لیے خوب تیاری کیا کرو۔ البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنا ساز و سامان کافروں کے پاس ہے مسلمانوں کے پاس بھی اتنا ہی ہو، بلکہ مسلمان اپنی طاقت کے مطابق تیاری کرے، کیونکہ جنگ کے لیے تیاری کرنا فرض ہے۔ ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض۔ جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار کو شکست ہوئی تو 70 کافروں کے سردار گرفتار ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں مشورہ کیا کہ یہ جو کافروں کے قیدی ہے ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے تھی کہ ان سب کو ختم کر دینا چاہیے، قتل کر دینا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے فدیہ لے کر سب کو چھوڑنے کی رائے کو پسند کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر غصہ نازل ہوا، عتاب نازل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر سخت عذاب آتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کا ذکر فرمایا کہ مہاجرین وہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے ہجرت کی، اور انصار وہ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے انہیں ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی۔ سورہ توبہ کو سورہ توبہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جنگ تبوک میں چند صحابہ نے شرکت نہیں کی تھی، بعد میں ان صحابہ نے اپنے آپ کو آ کر مسجد نبوی میں جو ستون تھے، پلر تھے، اس کو باندھ لیا تھا۔
اور انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، ان کے واقعے کا تذکرہ اس صورت میں موجود ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ توبہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر شروع میں اللہ تعالیٰ نے پہلی 5 آیتوں میں 4 قسم کے مشرکین کے احکامات بیان فرمائے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے برات ہے اور رسول کی جانب سے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے معاہدہ کیا، جن سے کسی قسم کا معاہدہ صلح نہیں تھا، اور ان کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی تھی کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، یا جزیرۃ العرب سے باہر جانا چاہے تو اس کی ترتیب بنا لے، ورنہ ان کو جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مشرکین کی دوسری قسم وہ تھی جن سے معاہدہ صلح بغیر تعین مدت کے ہوا تھا، ان کا حکم بھی پہلی قسم والے کی طرح ہے۔ تیسری قسم مشرکین کی وہ تھی جن سے صلح کا معاہدہ کسی خاص وقت تک کے لیے کیا گیا تھا اور وہ اس معاہدے پر قائم رہے۔ ان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ ان کے معاہدے کی جتنی مدت باقی ہے اس کو پورا کیا جائے۔ ان کے معاہدے کی مدت ختم ہونے میں 9 ماہ باقی تھے تو انہیں 9 ماہ تک کی مہلت دے دی گئی۔ اور مشرکین کی چوتھی قسم فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، وہ مشرکین جن سے حدیبیہ میں صلح کا معاہدہ ہوا اور انہوں نے خود اس کو توڑ دیا۔ ان کی مہلت تو نہیں تھی، لیکن حج کے موقع پر ان سے برات کا اعلان کیا گیا تھا، جو کہ خود حرمت والا مہینہ تھا، اور اس کے بعد محرم وہ بھی حرمت والا مہینہ۔ اسی وجہ سے محرم کے آخر تک ان کو بھی مہلت مل گئی تھی کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں یا جزیرہ عرب سے باہر نہ جائے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ کچھ مشرکین وہ تھے جو کعبۃ اللہ کی خدمت کرتے تھے یا حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، اور ایسی خدمت کو وہ بہت بڑی خدمت سمجھتے تھے، ایمان سے بھی بڑی خدمت سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک کے پاس اگر ایمان نہیں ہے تو ان کے یہ سارے کے سارے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ حنین کا واقعہ بیان کیا کہ فتح مکہ کے بعد قبیلہ بنو حوازن جس کا سردار مالک بن عوف تھا، اس نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ہوئی تو صحابہ کرام کا 14,000 کا لشکر لے کر حنین کے مقام پر پہنچ گئے جہاں یہ جنگ ہوئی۔ تعداد کی کثرت کی وجہ سے کچھ صحابہ کرام کی زبان سے نکل گیا کہ آج ہم کسی سے ہارنے والے نہیں ہیں۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ناپسند آئی۔ جب مسلمان ایک تنگ وادی سے گزر رہے تھے تو بنو حوازن کے تیر اندازوں نے اچانک مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کے پاؤں لڑکھڑا گئے، لیکن اللہ کے نبی اور صحابہ کرام ثابت قدم رہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آواز لگانے پر صحابہ کرام پلٹے، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی اور کافر شکست کھا کر بھاگ گئے۔ کافروں کے 70 آدمی مارے گئے، مسلمانوں کو بہت کچھ مال غنیمت ملا، اور تقریباً 6,000 جنگی قیدی بنا دیے گئے۔ یہاں مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کبھی بھی اپنی طاقت اور اپنی میجورٹی کے اوپر نظر نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر رکھنی چاہیے، کیونکہ مدد اور نصرت، کامیابی اور شکست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے ایک عقیدے کو رد کیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری مشرکانہ باتوں سے پاک ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناحق
کسی کا مال کھانے کی وعید کو بیان کیا کہ اہل کتاب ناحق طریقوں سے لوگوں کا مال کھاتے تھے. ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں آگے پیچھے کرتے اور اس پر لوگوں سے پیسے لیتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کو دردناک عذاب ہوگا. جنگ تبوک کا واقعہ ہے کہ جنگ تبوک میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفیر عام کا حکم دیا اور اللہ کے نبی کو جب یہ اطلاع پہنچی کہ روم کا بادشاہ ہرقل مدینہ منورہ پر ایک زبردست قسم کا حملہ کرنا چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینہ کے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا اور 30,000 صحابہ کرام کو لے کر آپ آگے بڑھے. مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، سخت گرمی کا موسم تھا، کھجوریں پکنے والی تھی جو مسلمانوں کے سال بھر کھانے پینے کا، زندگی گزارنے کا ذریعہ تھا، اور سفر بھی بہت دور تھا، تقریباً 800 کلومیٹر مدینہ سے، اور جنگ کے لیے سامان بھی کم تھا اور سامنے سپر پاور طاقت تھی. لیکن اللہ کے نبی اور مسلمانوں کی ثابت قدمی کی وجہ سے کافروں کے دلوں کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے. منافقین قسمیں کھا کر ہیرے بہانے کرنے لگے اور مدینہ میں رک گئے. کچھ مسلمان بھی منافقین کی باتوں میں آ کر رک گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں منافقین کے نفاق اور جھوٹ کو تفصیل سے بیان کیا. آگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب ہجرت کے واقعے میں اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن تک غار ثور میں روپوش رہے اور کفار تلاش کرتے کرتے غار ثور کے کنارے تک پہنچ گئے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ میں. اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے کہ زکوٰۃ کن کن کو دینا چاہیے. پہلی چیز ہے زکوٰۃ فقراء اور مساکین کو دینا چاہیے. فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال تو ہو مگر اس سے اس کے کام، اس کی ضرورتیں پوری نہ ہو. تیسری چیز عاملین، یعنی جن کو حکومت نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے متعین کیا ہے، ان کے تنخواہ میں زکوٰۃ کا پیسہ دیا جاتا ہے. چوتھی چیز مؤلفت قلوب، اس سے مراد وہ نو مسلم ہیں جو ضرورت مند ہو اور ان کو اسلام پر برقرار رکھنے اور دلجوئی کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے. یاد رہے کہ یہ مسئلہ اس وقت تھا، اب نہیں ہے. پانچویں چیز غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کو دیا جا سکتا ہے، یا قیدیوں کو بل وغیرہ کے لیے زکوٰۃ دے دی جا سکتی ہے. چھٹویں چیز مقروض لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ساتویں چیز مجاہد کو جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہے ان کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. آٹھویں چیز مسافر، یعنی ایسا شخص جس کے پاس اپنے گھر میں تو الحمدللہ پیسے ہو لیکن سفر میں اس کے پاس پیسے نہ ہو، اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منافقین کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. اگر آپ منافقین کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ منافقین مسلمانوں سے بغض و حسد رکھتے ہیں اور دلی دشمنی رکھتے ہیں، لہٰذا ان کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ انہیں معاف نہیں کرتا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے اور ان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کرنے سے بھی منع فرمایا. یہ آیت وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، عبداللہ ابن ابی بن سلول منافق کی موت اور اس پر اللہ کے نبی کے نماز جنازہ پڑھنے کے متعلق نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ آئندہ آپ کسی منافق کی نماز جنازہ مت پڑھیے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے
کبھی بھی کسی بھی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی۔